السلام علیکم پیارے بچوں، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے بابر کی بلی۔ بابر ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے۔ وہ بس سب کے کام آتا تھا، اس لیے سارے گاؤں والے اسے پیار کرتے تھے۔ وہ جس گھر میں جاتا کھانا کھا لیتا اور رات کو مزے سے اپنی کوٹری میں سو جاتا۔ ایک صبح جب وہ سیر سے واپس آیا تو ایک جگہ کچھ لوگ ایک عجیب و غریب شہر کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ بابر ایک طرف کھڑا ہو کر ان کی باتیں سننے لگا۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا، کیا واقعی اس شہر کی سڑکیں سونے کی ہیں؟ دوسرے آدمی نے جواب دیا، ہاں یہ سچ ہے، اگر میری صحت ٹھیک ہوتی تو میں ضرور وہاں جاتا۔ بابر نے سونے کی اینٹوں کا سڑکوں کا ذکر سنا تو سوچنے لگا کہ اگر دنیا میں کوئی ایسا شہر ہے تو میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ پھر اس نے سوچا، میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، اتنی دور کیسے جاؤں گا؟ یہ سوچتا ہوا وہ گھر آیا اور اللہ کے بھروسے پر سفر کی تیاری شروع کر دی۔ ایک گٹری میں اپنے کپڑے باندھے اور بڑی بے چینی سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ دوسرے دن سورج نکلنے سے پہلے ہی بابر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ گاؤں کے لوگ ابھی سو رہے تھے اور وہ تیزی سے گاؤں سے نکل آیا۔ کافی دیر چلنے کے بعد اس راستے پر پہنچا جو شہر کی طرف جاتا تھا۔ اتفاق سے ایک آدمی گھوڑا گاڑی پر سامان لادے اس شہر کی طرف جا رہا تھا۔ بابر نے اسے کہا، مہربانی کر کے مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ اس آدمی نے غور سے بابر کی طرف دیکھا اور بولا، اگر تم یہ وعدہ کرو کہ جب میں تھک جاؤں اور تم میری گاڑی چلاؤ گے تو خوشی سے بیٹھ جاؤ۔ بابر کو بھلا یہ شرط ماننے سے کیا انکار ہو سکتا تھا۔ وہ چھلانگ لگا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کئی دن تک سفر کرنے کے بعد وہ شہر کے قریب پہنچے۔ بابر نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا اور شہر میں داخل ہو گیا۔ شہر تھا تو بہت خوبصورت، مگر اس کی سڑکیں سونے کی نہیں تھیں۔ دیکھ کر بابر کو بہت دکھ ہوا۔ بھوک اور تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ وہ آرام کے لیے ایک مکان کے سامنے لیٹ گیا۔ مکان کا مالک ایک رحم دل سوداگر تھا۔ وہ اسے اپنے گھر لے آیا اور کہنے لگا، مجھے تم پردیسی لگتے ہو، کیا تم میرے ہاں نوکری کرو گے؟ بابا نے جواب دیا، کیوں نہیں، میں ہر ایک کام کر لیتا ہوں۔ سوداگر یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، اسے کھانا کھلاؤ، اچھے کپڑے لا کر دو اور گھر کا کام کاج سمجھاؤ۔ کھانا کھانے کے بعد بابر گھر کے کام کاج میں لگ گیا۔ سوداگر کی بیوی نے رہنے کے لیے اسے کمرہ دیا۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ کمرے میں بہت سے چوہوں نے ادھم مچا رکھا تھا۔ تمام رات ایک پل کے لیے بھی اس کی آنکھ نہ لگی۔ صبح ہوئی تو سوداگر کی بیوی نے اسے کچھ چیزیں لانے بازار بھیجا۔ اس نے بابر کو جیب خرچ کے لیے 1 روپیہ بھی دیا۔ بازار میں ایک آدمی بلی لے کر جا رہا تھا۔ بابا نے اسے پوچھا کہ آپ 1 روپے کے بدلے کی بلی مجھے دے سکتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں، یہ کہہ کر اس آدمی نے روپیہ لے لیا اور بابر کو بلی دے دی۔ گھر آ کر بابا نے ادھر بلی کو کمرے میں چھوڑا، ادھر چوہوں کی شامت آ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بلی نے تمام چوہوں کا صفایا کر دیا۔ سوداگر کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام صدف تھا۔ وہ چوہوں سے بہت ڈرتی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ بابر کی بلی نے چوہوں کو ختم کر دیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے بابر کا شکریہ ادا کیا۔ ایک دن سوداگر کا ایک بحری جہاز سامان لے کر دوسرے ملک جا رہا تھا۔ اس نے اپنے نوکروں سے کہا، اگر تم کوئی چیز بیچنا چاہتے ہو تو مجھے دے دو، دوسرے ملک میں مہنگے داموں بک جائے گی۔ ہر نوکر نے کوئی نہ کوئی چیز لا کر دے دی۔ بابر خاموش کھڑا رہا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ صدف نے اس سے کہا، ایسا کرو اپنی بلی ہی دے دو، ہو سکتا ہے کہ اس کی اچھی قیمت مل جائے۔ بابر نے بلی صدف کے حوالے کر دی۔ چند روز بعد سوداگر کا جہاز روانہ ہو گیا۔ صدف بھی اس کے ساتھ تھی۔ ان کے جانے کے بعد بابر کو سارا گھر خالی خالی سا لگنے لگا اور وہ ہر وقت اداس رہنے لگا۔ ادھر سوداگر کا جہاز راستے سے بھٹک گیا۔ کئی ہفتے گزر گئے مگر ساحل دکھائی نہ دیا۔ اتنے میں سمندر میں طوفان آ گیا اور جہاز ہچکولے کھانے لگا۔ جہاز پر موجود سب لوگ گھبرا گئے۔ بلی نے صدف کی گود سے چھلانگ لگائی اور تیزی سے جہاز کے مستول پر چڑھ گئے۔ بلی نے غور سے چاروں طرف دیکھا اور ایک طرف منہ کر کے میاؤں میاؤں کہنے لگی۔ سوداگر بلی کا اشارہ سمجھ گیا اور جہاز کا رخ ادھر موڑ دیا۔ تھوڑی ہی دور میں جہاز طوفان سے بچ کر ایک اجنبی ملک کے ساحل پر پہنچ گیا۔ وہاں کے لوگوں نے اتنا بڑا جہاز کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے سوداگر کا شاندار استقبال کیا اور بڑی عزت کے ساتھ بادشاہ کے محل میں لے گئے۔ بادشاہ نے ان کی خوب آؤ بھگت کی اور ان کے لیے طرح طرح کے کھانے پکانے کا حکم دیا۔ جب وہ بادشاہ کے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھے تو اچانک بہت سارے چوہے کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے منٹوں میں کھانے کا صفایا کر دیا۔ بادشاہ پریشان ہو کر بولا، ان چوہوں نے تو ناک میں دم ہی کر رکھا ہے، اگر کوئی ان کو ختم کر دے تو میں اسے آدھا خزانہ دے دوں گا۔ یہ سن کر صدف مسکرائی۔ بلی اس کے پاؤں کے پاس بیٹھی دم ہلا رہی تھی۔ صدف نے اسے ذرا سا اشارہ کیا تو بلی چوہوں پر ٹوٹ پڑی۔
دیکھتے ہی دیکھتے اس نے تمام چوہوں کو ہلاک کر دیا اور پھر چھلانگ لگا کر بادشاہ کی گود میں آ بیٹھی۔ بادشاہ خوف سے اچھل پڑا، اس نے زندگی میں پہلی بار بلی دیکھی تھی۔ صدف نے آگے بڑھ کر بلی کو اٹھا لیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، یہ صرف چوہوں کی دشمن ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا خوف دور ہو گیا۔ چوہوں کے مرنے سے بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کئی دن تک انہیں اپنا مہمان بنائے رکھا۔ ایک دن سوداگر نے واپس جانے کی اجازت مانگی تو بادشاہ نے کہا، میرے دوست، میں خوشی سے اپنا آدھا خزانہ تمہیں دیتا ہوں۔ سوداگر نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور سونے سے بھرا ہوا جہاز لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر سوداگر نے سارا خزانہ بابر کو دے دیا اور کہنے لگا، یہ سب تمہاری بلی کا کمال ہے۔ بابر نے انکار کرتے ہوئے کہا، میرے لیے آپ کی سرپرستی ہی کافی ہے۔ سوداگر نے خوش ہو کر صدف کی شادی بابر سے کر دی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگلی کہانی کے لیے انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔